آج کراچی جو ہے وہ صوبہ سندھ کی آبادی کا 38% سینسس، جو کہ ہم نہیں مانتے، پھر بھی آفیشلی آپ ہمیں 38% دیتے ہو۔ حیدرآباد 5% ہے، یہ دونوں ملا کر 43% بنتے ہیں۔ آج اگر پورا حیدرآباد اور پورا کراچی ایک بھی ووٹ اس موجودہ صوبائی حکومت کو نہ دے، ہم اپنا وزیر اعلیٰ چینج نہیں کر سکتے۔ ایک بھی ووٹ نہ دے، ہم اپنا وزیر اعلیٰ، تو ہمیں وہ نظام چاہیے جہاں پر بات سندھی اور معاوضے کی نہیں ہے، جہاں پر اگر کوئی میرے شہر کو دنیا کے انسانوں کے رہنے کی تیسری بدترین جگہ بنا دے، جہاں پر پانی نہ ہو، جہاں پر گٹر میں بچے گر رہے ہوں، جہاں پر کچل کر لوگ مارے جا رہے ہوں، جہاں پر کتے کے کاٹنے سے لوگ مر رہے ہوں، جہاں پر HIV پھیل رہا ہو، اگر میں ان کی نااہلیوں پر اپنے ووٹوں سے اس کو چینج کرنا چاہوں تو میرے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کراچی جیسے شہر کو، حیدرآباد جیسے شہر کو، کہ میں اپنا حکمران چینج کروں۔ اور کون سا حکمران؟ جس نے پانی کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جس نے سیوریج کا نظام اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جس نے سالڈ ویسٹ بنا کر جو ہے وہ کچرا اٹھانے کا نظام اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سندھ میں کراچی حیدرآباد کے بعد سندھ کے لوگوں کے، ہمارے سندھی، میری مائیں، میری بہنوں کی کنڈیشن کراچی حیدرآباد سے زیادہ بدترین ہے۔ 12 کلومیٹر دور جا کر عورتیں پانی سر پر بھر کے رکھ کے آتی، وہاں سے پانی لاتی ہیں جہاں سے کتے اور جانور پانی پی رہے ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے ان میں اور ہم میں، وہ بیچارے ان پر 40 45 50 سالوں سے اب جنریشن آفٹر جنریشن یہ ظلم ہو کے انہوں نے اس کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے ان ظالموں کے آگے، اور ہم جو ہے وہ پاکستان اور آئین اور قانون کے اندر میں رہتے ہوئے ہم ابھی تک ریزسٹ کر رہے ہیں۔ صرف یہ فرق، ہم ابھی تک یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو سندھ کے ہاری کسانوں کو بھی آزادی ملے گی، وہ اپنا وزیر اعلیٰ چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں اپنا۔ یہ 8,884 ارب روپے، 8,884 ارب روپے وفاق پہلے دن دے دیتا ہے صوبوں کو، تو وفاق نے تو اپنا کام کر دیا۔ اس میں سے میرے صوبے سندھ کو 2,263 ارب روپے اس سال ملے ہیں، اور 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے ملے۔ 22,000 ارب روپے خرچ کر کے دنیا کا بدترین انسانوں کی رہنے کی جگہ بنا دی۔ تو یہ تو ڈس انفرنچائز وے آف مینجمنٹ ہے نا ساری۔ آپ ایک بدل لوگوں کی اتنی بڑی تعداد پیدا کر چکے ہیں ملک میں کہ جب وہ مایوس ہو کر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں آپ اسی فوج کو بولتے ہیں آؤ اور سے لڑائی کرو۔ یہ آپ کا نظام لوگوں کو غدار کر رہا ہے، یہ آپ کا نظام لوگوں کو محروم کر رہا ہے، لوگوں کو پاکستان سے بدل کر رہا ہے۔ ایک انچ زمین بھی جو ہے وہ سندھ کی کسی اور صوبے میں داخل نہیں ہو رہی، کوئی ایک انچ کسی دوسرے صوبے کے سندھ کے اندر داخل نہیں کی جا رہی۔ یہ تقسیم نہیں ہے، یہ جو تقسیم کی بات ہو رہی ہے، یہ تقسیم نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے۔ اچھا پھر آپ کہیں گے کہ بھائی یہ والی پاور جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں لے لو، تو بھائی گئے تھے نا ہم 26ویں ترمیم لے کر، اتنی ایروگینس دکھائی اسی پیپلز پارٹی نے کہ وزیر اعظم مان گیا، کیبنٹ مان گئی، PMLN مان گئی، اور پارٹیاں مان گئی، اور کھڑے ہو گئے وہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے، میں نام لے کر نہیں بولنا چاہتا، کہ نہیں اگر MQM کی یہ آئینی ترمیم لوکل گورنمنٹ کی شامل کی گئی 26ویں ترمیم میں تو ہم ساری شکوں پر ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم پیچھے ہٹ گئے۔ وزیر اعظم نے کہا بھائی جو ہے اگلی دفعہ کر لیں گے۔ 27ویں ترمیم کا موقع آیا، پھر ہمیں وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہماری بات مانی، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو کروائیں گے 27 ترمیم میں۔ پھر ہم نے شکریہ ادا کیا، ساری پارٹیز مان گئی، کیبنٹ مان گئی، وزیر اعظم مان گئے، سب لوگ مان گئے۔ اقلیت میں ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی نے اس لوکل گورنمنٹ کی ترمیم کو اپنی غرور، اپنے اس جو ان کے پاس نمبر تھے جس کو پتا ہے کہ وہ حکومت کو گرا دیں گے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ویٹو کر دیا۔ تو ہم اور کیا کریں؟ آپ مجھے پینے کے پانی کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو، آپ مجھے گٹر اپنے گھر کے ڈھکنے رکھنے کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ شہر دنیا جو ہے وہ دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بن گئی ہے۔ 80% کما کر 90% کما کر سندھ کا دیتا ہے، 60% کما کر ہم پاکستان کو دیتے ہیں۔ تو میرے پاس تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھو آج آپ میری لوکل گورنمنٹ کی بات نہیں مان رہے نا، اب اس ملک میں اٹھنے والی ساری ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی تحریک کا ہم حصہ بنیں گے۔ آپ تو ہم سے سوال جو ہمارے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، 3 سال پہلے
پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف یہاں آئے تھے اور ہم نے پہلے انہوں نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا تھا، آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے رپورٹنگ کی ہے. انہوں نے پاکستان کا جو فیوچر ویژن بیان کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننا ضروری ہے. تو کوئی احتجاج نہیں ہوا ان کے خلاف. اس کے بعد آج بھی یہ بات ہم نے تھوڑی شروع کی ہے. آج بھی محسن نقوی صاحب جو ہے وہ پاکستان کے بہت بڑے وزیر ہیں، اس کے اگلے دن جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس نے ان کو انڈورس کر دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تائید کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر ہمارے پاس اتنی پاور ہوتی ہے آئینی ترمیم موو کرنے کی تو ہم اپنی لوکل گورنمنٹ کی آئینی ترمیم موو نہیں ایکسپٹ نہیں کروا لیتے. ہم کیوں تائید کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے میرے ساتھ 70 سالوں سے مجھے کوٹا سسٹم میں بھی کوٹا ہے. میں کون سی وجہ ہے کہ میں سندھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر بولوں کہ ہاں 18ویں ترمیم بہت اچھی ہے اور سندھ حکومت بہت اچھی ہے؟ کون سی ایک ریزن مجھے بتاؤ. تو آج اس لیے ہم یہ چونکہ بولتے چلے آ رہے ہیں آپ کو کہ آپ ہماری بات مانو 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 مانو. چونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور آپ کو پاور کا غرور ہے، گھمنڈ ہے، نشہ ہے، آج ہم جو ہے وہ ہر ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کی تائید کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ انیشیٹ نہیں کیا، ہم تو 40 سال میں بول رہے ہیں، ہم تو اس پہ کام نہیں کرتے تھے. آج ملک چلانے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ملک چلانے کا، بچانے کا واحد طریقہ کار ہے کہ پاکستان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ دیے جائے. ہمارے لیے میوزک ٹو دی ایئر ہے، ہمارا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے اور ملک کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. تو ناراض ہم سے نہ ہو، لوگ ناراض ان سے ہو جو اگر ناراض ہو سکتے ہیں تو وہاں پر ناراضگی ظاہر کریں. پاکستان کی بقا، سالمیت، تعمیر اور ترقی کا عمل اور مضبوطی اور استحکام اب پاکستان میں مزید انتظامی یونٹس کے قیام کے بغیر ناممکن ہے. جب تک ہر پاکستانی کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ سر اٹھا کر چلے، سر اٹھا کر جیے، غربت، بے روزگاری، مہنگائی کی لعنت اور افریط سے نجات حاصل کرے، اس وقت تک اس کا احساس بیگانگی، احساس عدم تحفظ اور اس کا احساس محرومی ختم نہیں ہوگا. اور دو ہی طریقے ہیں جس پر اب ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس اسٹیٹس کو اگر ختم نہیں کیا جائے گا تو ملک میں جگہ جگہ بغاوتیں جنم لے گی. جب کوئی شہری یا طبقہ ملک سے بیگانہ ہوتا ہے، لا تعلق ہوتا ہے، ریاست سے بیگانہ اور لا تعلق ہوتا ہے، آئین اور قانون سے بیگانہ اور لا تعلق ہوتا ہے. اور یہ کس لیے کہ ویسے تو بالعموم چاروں صوبوں میں جو ہے وہ بد حکمرانی رہی ہے، کرپشن رہی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جس صوبے میں ہم ہیں، جہاں ایک ایسا شہر بستا ہے جو پورے ملک کا مالی دارالخلاف ہے. کراچی پاکستان کو ٹیکس اور محاصل ریونیو کی مد میں 60% دیتا ہے، صوبے کو 90% دیتا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ 55% کراچی سے ہے. اگر وہی شہر 18 سالوں کی بدترین حکمرانی اور کرپٹ ترین حکمرانی کی زد میں آ کر، جیسا کہ میرے بھائیوں نے کہا کہ یہ تیسرا یا چوتھا ناقابل رہائش شہر بن گیا، اور جب ہمارا ایک وقت تھا اور 140A پر کسی حد تک عمل ہوتا تھا تو یہ شہر دنیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا 12واں شہر تھا. ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس میں یہ بات آئی تھی. تو میرے خیال میں جو ہمارے قوم پرست جن کی بات آپ کر رہے ہیں، جو سوال پوچھا میرے ساتھی نے، میرے سندھی بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں کے لیے میرا صرف یہ کہنا ہے، ان کا اصل دشمن سندھ کا وڈیرا اور جاگیردار، وہ خاندان ہیں جو موروثی سیاست کر رہے ہیں، جنہوں نے ان سے جینے کا حق چھینا ہوا ہے، بنیادی سہولتیں دینے سے مسلسل انکار کیا ہوا ہے، انہیں آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں دیا جا رہا. یہ ان کے دشمن، اور انہوں نے ہی آج اگر یہ تاثر خدا نہ خواستہ کہ یہ سندھ کی تقسیم ہو رہی ہے، یہ جغرافی کی تقسیم ہو رہی ہے، ہرگز نہیں، یہ انتظامی تقسیم ہے، یہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے، یہ اختیارات کی تقسیم ہے. سندھ کے مختلف ڈویژن میں
اگر وہاں پر ہر ڈویژن کا ایک چیف ایگزیکٹو آتا ہے, اسے وزیر اعلیٰ کہیں, چیف ایگزیکٹو کہیں, وہ انتظامی یونٹ بنتے ہیں, تو یہ زیادہ کم آبادی والے یہ جو انتظامی یونٹس ہوں گے, اگر ایک لاڑکانہ کا انتظامی یونٹ ہے, اگر ایک سکھر کا انتظامی یونٹ ہے, اگر ایک میرپور خاص کا انتظامی یونٹ ہے, ایک کراچی کا انتظامی یونٹ ہے, تو مجھے بتائیے ان انتظامی یونٹ کو جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہوں گے, جو انہی علاقوں سے ہوں گے, وہ بہتر طور پر چلائیں گے, یا 7-8 کروڑ کے صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ جو 18 سالوں میں نہ دیہی سندھ میں بنیادی سہولتیں دے سکا ہے, نہ اس نے شہری سندھ میں بنیادی سہولتیں دی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ پھر اس کے بعد دیہی سندھ انشاءاللہ یہ جو تحریک اب چلے گی, اس میں میرے دیہی سندھ کی میری بہنیں, میری بیٹیاں, میرے بھائی, میرے بیٹے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ ان کے حقوق کی بازیابی کی تحریک ہے. یہ انہیں بھی وڈیروں جاگیرداروں کے تسلط اور قبضے سے نجات دلانی ہے. یہ موروثی سیاست کے خاتمے کی بات ہے. یہ اجارہ داری کے خاتمے اور شراکت داری کے آغاز کی بات ہے. یہ سندھ کے 7 کروڑ عوام کی شراکت داری ہوگی. ان کے روزمرہ کے بنیادی مسائل, بنیادی سہولتیں وہ خود حاصل کریں گے. ان کے وسائل ان کے پاس ہوں گے, ان کے اختیارات ان کی دہلیز پر ہوں گے, وہ اپنی تقدیر کے مالک بنیں گے. تو کیا بات کریں, لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اپنی ناکامی, نااہلی, ناقص کارکردگی, کرپشن اور بدترین حکمرانی کو یہ ہم پر ساری بات ڈال کر نہ چھپائیں. اپنے گریبانوں میں جا کے میرے سندھ کے سندھی بھائیوں اور شہروں میں رہنے والے نئے سندھی بھائی یا مہاجر جنہیں عرف عام میں کہا جاتا ہے, انشاءاللہ وہ مل کر تمہارا گریبان پکڑیں گے. تم نے یہاں پر یہ نوبت پہنچائی ہے, اس نہج کو سندھ پہنچا اور پاکستان پہنچا تو تمہاری وجہ سے پہنچا ہے. اور پھر یہ جو چیف ایگزیکٹو ہوں گے لاڑکانہ کے, سکر کے, انشاءاللہ اگر آج تک تمہاری نیب کی فائلیں نہیں کھلی تو لاڑکانہ کا چیف ایگزیکٹو تمہاری نیب کی فائل کھولے گا, کراچی کا چیف ایگزیکٹو تمہاری نیب کی فائل کھولے گا, انشاءاللہ سکر کا, میرپور خاص کا انشاءاللہ تعالی چیف ایگزیکٹو تمہاری فائل کھولے گا. اور تمہیں تمہارے غرور, گھمنڈ اور تکبر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیں. قوم پرستوں کو آپ مس گائڈ نہ کریں, گمراہ نہ کریں. عام سندھی بھائیوں کو گمراہ نہ کریں, مس گائڈ نہ کریں. مجھے امید ہے آج کی ہماری اس پریس کانفرنس اور گفتگو کو ایک ایک پڑھا لکھا سندھی دانشور, انٹیلیکچوئل, صحافی, کالم نویس, میڈیا میں کام کرنے والے, ہر شعبے میں کام کرنے والے ہماری اس بات کو جو ہم نے دل سے کہی ہے اس کو سنیں گے, سمجھیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. آرٹیکل 48 کلاس 6 یہ جو 239 پر رکاوٹ ہے اس کا بائی پاس ہے. آرٹیکل 48 کلاس 6 ریفرنڈم کرا لیں, عوام سے پوچھ لیں وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی امنگیں کیا ہیں, ان کی خواہشات کیا ہیں, ان کی ضرورت کیا, عوام سے پوچھیں. آرٹیکل 48 اور کلاس 6 اور ڈسٹرکٹ اور ڈویژن اگر انتظامی بنیادوں پر بن سکتے ہیں تو انتظامی یونٹ صوبوں میں انتظامی بنیاد پر کیوں نہیں بن سکتے؟ بہت بہت شکریہ, بہت تھینک یو. فرنٹ پیج پہ ایک اسٹوری ہے کہ پاور کوریڈورز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے میں سنجیدہ ہے. ساتھ میں کل رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں, کیونکہ آپ دونوں کیبنٹ کا حصہ ہیں, کیبنٹ میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی اس طریقے کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. تو اس پہ کیبنٹ میں تو طے شدہ چیزیں پہ بات ہوتی ہے, تجاویز پہ بات تھوڑی ہوتی ہے. تو وہ ہم پہنچائیں گے, جب بل پیش کر چکے ہیں بات آگے بڑھائیں گے. کیبنٹ میں آرٹیکل 148 پہ تو ہوئی نا بات, ہو چکی ہے. ہم نے بات کی ہے بھائی. کیبنٹ میں ابھی تک تو جو ہے وہ صوبے کا مسئلہ کیبنٹ پہ آیا نہیں نا. تو کیبنٹ میں تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا کیبنٹ میں بھائی ہم نے تو ریزائن کرنے کا, ہم نے کہا تھا ہم تو آپ نہیں کرتے تو ہم ریزائن دے دیتے ہیں. انشاءاللہ چلتے ہیں وہاں بات. جی 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 بتائیے بتائیے بتائیے. جی 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 بتائیے. ہم تو عوام کو یقین دلانے کے لیے آج آپ کے پاس آئے ہیں. عوام کو یقین ہے, باقی پورے پاکستان میں بات ہو رہی ہے,
بہاولپور صوبے کی بات ہو رہی ہے, سرائکی صوبے کی بات ہو رہی ہے, 11 صوبے کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہے نا یہ مسئلہ ایک سے آپ ہمیں کیوں کس بات پہ یقین ہو چلا ہے؟ ابھی ہمارا مسئلہ نہیں رہا, اب یہ پاکستان کو چلانے اور بچانے کا مسئلہ آ رہا ہے ہمارے لیے. دیکھ ہم تو 40 سالوں سے رو رہے ہیں نا, ہمارے دکھ پر کسی نے مرہم نہیں رکھا. ہمیں کیوں یقین ہو چل رہا ہے کہ اب نوبت وہ آ گئی ہے کہ اب پاکستان اس نظام پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا, اور جو لوگ موجود ہیں موجودہ وہ کہہ رہے نہیں تو اب پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے جو ہے وہ یہ کرنا ضروری پڑ گیا. اچھا, اور یہ ہماری جدوجہد 45 سالہ جدوجہد رنگ لا رہی ہے. بیٹا تم نے ہمارا گورنر اور گورنرشپ چھینی تھی نا, ہم سود کے ساتھ تمہارا پورا اقتدار چھین لیں گے. جو 7 کروڑ سندھیوں کو, نئے پرانے مہاجروں کو تم نے اپنا غلام بنایا ہے, تم نے گورنرشپ چھینی تھی, اب تمہارا 7 کروڑ کا جو یہ غلام بنانے کا اقتدار ہے